جب انسان گھر بنانے کا شعور نہیں رکھتے تھے تو غاروں میں پناہ گزیر تھے۔ وہ جنگلات سے خوراک حاصل کرتے اور غاروں میں ہی زندگی گزارتے تھے، حتیٰ کہ دشمنوں سے بچنے کے لیے بھی انہیں غاروں میں چھپنا پڑتا تھا۔ آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو ان لوگوں کے متعلق بتائیں گے جو غار میں چھپنے کے لیے گئے، مگر اللہ نے انہیں ابدی نیند سلا دیا، اور جب وہ لوگ جاگے تو انہیں معلوم ہوا کہ ان کے اس سونے کے دورانیے میں 300 سال کا عرصہ گزر گیا تھا۔ آج سے ہزاروں سال قبل روم کے شہر افسوس میں ایک ظالم اور مشرک بادشاہ کا دور حکومت آیا۔ اس بادشاہ کا نام دقیانوس تھا۔ وہ بادشاہ اپنی رعایا کو زبردستی بت پرستی کا حکم دیتا، لیکن اس شہر میں کچھ نوجوان رہتے تھے۔ وہ نوجوان توحید پرست تھے اور ان لوگوں نے بت پرستی سے انکار کر دیا تھا۔ جب بادشاہ کو پتہ چلا کہ کچھ نوجوانوں نے ان کے بتوں کو چھوڑ کر توحید پرستی کی ہے تو اس نے انہیں اپنے دربار میں بلایا۔ وہ لوگ بادشاہ کے سامنے حاضر ہوئے تو اپنا عقیدہ بے باکی سے ظاہر کر دیا۔ ہم اللہ کے سوا کسی کو بھی کبھی معبود نہ مانیں گے۔ ان کے الفاظ سن کر بادشاہ کا دربار نعرہ تکبیر سے گونج اٹھا۔ یہ نوجوان در حقیقت شہر کے معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور بہادر سپوت تھے، اس لیے انہوں نے جرأت سے بادشاہ کو انکار کر دیا۔ اس بادشاہ نے ان جوانوں کو 3 دن کی مہلت دی اور کہا کہ تم لوگ اپنے عقیدے سے پھر جاؤ، ورنہ میں تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا۔ 3 دن گزرے تو تیسرے دن رات کے وقت وہ لوگ اپنا کچھ مال اسباب لے کر شہر سے باہر چل دیے۔ چلتے چلتے راستے میں صبح ہو گئی۔ وہ ایک پہاڑی سلسلے پر پہنچ چکے تھے۔ وہاں ایک گہرا غار تھا۔ وہ لوگ کچھ دیر آرام کے لیے اس غار میں جا کر لیٹ گئے اور سو گئے، اسی لیے انہیں اصحاب کہف کہا جاتا ہے، یعنی غار والے لوگ۔ اسی دوران ان پر معجزانہ کیفیت طاری ہوئی اور وہ گہری نیند سو گئے۔ جب بادشاہ کو خبر ملی کہ انہوں نے اس غار میں پناہ لی ہے تو اس نے اپنے سپاہیوں کو اس غار کی طرف بھیجا اور حکم دیا کہ ان کو اس غار میں بند کر دیا جائے اور تختیوں پر ان کا واقعہ لکھ کر صندوق میں ڈال کر اس صندوق کو اس غار کے باہر رکھ دیا جائے تاکہ لوگوں کے لیے یہ عبرت بن جائے۔ زمانہ گزر گیا، موسم بدل گئے، مگر اصحاب کہف وہیں سوئے رہے۔ اسی دورانیے میں ان کے جسموں کو کوئی نقصان نہ پہنچا، ان پر وقت اور موسم کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اسی طرح 300 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، حتیٰ کہ افسوس کے شہر میں بیدروس نام کے بادشاہ کی حکومت آ گئی۔ بت پرستی کا دور تو ختم ہو گیا، مگر ان لوگوں میں نئے نئے فتنوں نے جنم لے لیا۔ اس دور کے لوگ کہا کرتے کہ قیامت کا کوئی تصور نہیں ہے، مرنے کے بعد ہمیں کوئی زندہ نہ کرے گا۔ اس صورتحال کو دیکھ کر بیدروس نے اللہ سے ان کی اصلاح کی دعا کی۔ دوسری طرف اصحاب کہف نیند سے بیدار ہو گئے اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ ہم کتنی دیر سوئے؟ تو کوئی کہنے لگا 1 دن، اور کوئی کہنے لگا کہ 1 سے زیادہ دن۔ اس وقت انہیں بھوک لگی۔ وہ لوگ غار سے باہر آئے۔ ان میں سے ایک شخص نے چاندی کے سکے نکالے اور دوسرے شخص کو دیے اور کہا کہ بازار سے کچھ کھانے کے لیے لاؤ۔ جب وہ شخص شہر میں گیا تو حیرت زدہ رہ گیا۔ اس نے شہر کو تبدیل شدہ پایا۔ گھر اور مکان بلند ہو گئے تھے، لوگوں کے لباس تبدیل ہو چکے تھے، کوئی شخص بھی آشنا نظر نہ آ رہا تھا۔ وہ شخص ایک دکان پر گیا اور اسے سکے دے کر کچھ کھانے کے لیے مانگا۔ جب اس دکاندار نے سکے کو دیکھا تو پوچھنے لگا کہ تمہیں یہ سکہ کہاں سے ملا؟ کیا تمہیں کوئی خزانہ مل گیا ہے؟ یہ سکے تو سینکڑوں سال پہلے والے بادشاہ کے ہیں۔ جبکہ اصحاب کہف کا وہ ساتھی اس بات پر اصرار کرنے لگا کہ یہ اسی دور کے سکے ہیں۔ اس شور کو سن کر وہاں بھیڑ اکٹھی ہو گئی۔ اس شخص نے کہا کہ کل دقیانوس ہمیں قتل کرنے والا تھا، اس بادشاہ سے بھاگ کر ہم اس غار میں چھپ گئے تھے۔ لوگوں نے اس کو بتایا کہ دقیانوس کو مرے ہوئے تو 300 سال گزر گئے ہیں اور یہ بیدروس کا زمانہ ہے۔ اس نے اپنی بات ثابت کرنے کے لیے اس غار کی طرف چلنے کو کہا۔ جب اصحاب کہف نے اس بھیڑ کو دیکھا تو کہنے لگے کہ لگتا ہے ہمیں دقیانوس کی فوج نے ڈھونڈ لیا ہے۔ وہ اسی وقت دعا میں مشغول ہو گئے۔ جب وہ لوگ وہاں پہنچے تو اصحاب کہف غار سے باہر آئے تو سارا قصہ ظاہر ہو گیا۔
کہ یہ زمانہ ہی کوئی اور ہے، اور وہ اس غار میں سینکڑوں سال سوئے رہے۔ اسی وقت بادشاہ بیدروس بھی وہاں پہنچ گیا۔ جب اس نے دہانے کے قریب زمین کھدوائی تو وہاں سے وہی صندوق برآمد ہوا جس پر سارا ماجرا لکھا ہوا تھا۔ یہ معجزہ سن کر وہ سب لوگ حیرت میں مبتلا ہو گئے اور سجدے میں گر گئے اور مان گئے کہ بے شک وہ اللہ ہے جو مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے۔ اصحاب کہف لوگوں کے لیے عبرت اور اللہ کی کھلی نشانی ثابت ہوئے۔ ان لوگوں نے بادشاہ سے رخصت لی اور لوگوں کے لیے سلامتی کی دعا کی اور واپس چلے گئے۔ بعض مورخین نے لکھا کہ وہ لوگ وہیں پر مر گئے اور وہیں ان کی قبریں ہیں، جبکہ اہل تشیع علماء کا بیان ہے کہ وہ لوگ اسی نیند میں مبتلا ہیں، اور جب امام زمانہ امام محمد مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو وہ امام کے اصحاب کے ساتھ مل کر واپس آئیں گے۔